أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی 105 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع۔ آج انشاءاللہ اس کے ہم چھٹے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 105 سے 122 نمبر کی آیتیں ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے جو تکلیف ہو رہی تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے مکے کے مشرکین، قریش کے سردار، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے کہ تم اگر نبی ہیں تو تمہاری پیروی جو اختیار کرے ہیں، تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ قوم کے چھوٹے غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ تمہارے ساتھ جو ہے اگر تم نبی بنائے گئے تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ تم کو جو ہم ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو ہم پر کوئی مصیبت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ اس طرح کے ایسے وہ سوالات کر دیتے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس صورت کو نازل کرتا ہے۔ اس صورت میں 7 قوموں کا واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم دیکھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں جو ہے نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف میں جو ہے ترتیب وائز، یعنی آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، اس طرح سے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ترتیب سے واقعات بیان کیے گئے تھے، لیکن اس میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس کی 105 نمبر کی آیت کا ترجمہ: قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ ان کی قوم جو ہے صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو جھٹلانا یعنی تمام رسولوں کو جھٹلانا۔ ایمان جو ہے تمام رسولوں پر لانا ضروری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی تم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرتے ہو، دوسرے معبودوں کی بندگی کرتے ہو، تو تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنے قوم سے کہ میں جو ہے تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لہٰذا تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
نوح علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں تمہارے کو اس میں میری کوئی دنیائی غرض نہیں ہے، میرا کوئی مفاد نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کی بندگی اختیار کی تو اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہی آخرت سدھرے گی، دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی. یہی رویہ جو ہے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ یہی کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ان لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی میرا مفاد نہیں ہے. اگر تم نے جو ہے میری بات مانی یا میری پیروی اختیار کی تو اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. وہی بات جو ہے نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم جو ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی نوح علیہ السلام کی اطاعت کرو. یہی رویہ جو ہے مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے، بہترین بزنس مین تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب جو ہے اس کام میں لگا دی. حالانکہ وہ لوگ جو ہے مشرکین مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے سے پہلے آپ کو آمین کہتے تھے، صادق کہتے تھے. ساری مکے میں آپ جو ہے با اخلاق انسان تھے، سب لوگ آپ کو مانتے تھے، اچھا خاصا بزنس چلتا تھا. اب جو ہے جب یہ آپ دعوت لے کر آئے تو پورا مال انہوں نے خرچ کیا، اپنی پوری صلاحیتیں لگائی، اور اس پر جو لوگ آپ کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے، تو یہ سب آپ برداشت کر رہے تھے. تو یہ خود سوچو کہ اگر اس سے یہ دعوت سے کوئی مفاد میرا ہوتا تو میں یہ رویہ میں کیوں کرتا تھا. یہی باتیں جو ہے نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. اور ہر دور میں جو دائی ہوتے ہیں یا جو بھی تحریک کے رکن ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی کام کرنا ہوگا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے ہر جو بھی مصیبت آئے، دین کی راہ میں جو بھی مصیبت آئے، جو بھی اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور تحریک میں جب جڑیں گے آپ کوئی بھی تو آپ کو جو ہے صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا ہوگا، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے. تو یہی چیز جو ہے نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں اپنے قوم سے، بس کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وہ جو کام کر رہے تھے نوح علیہ السلام، اس سے میرا دنیائی کوئی فائدہ نہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. میرا جو اس کا جو اجر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. صرف تم جو ہے تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. انہوں نے جواب دیا، نوح علیہ السلام کی قوم جواب دیتے ہیں، کیا ہم تجھے مان لے حالانکہ تیری پیروی کمتر لوگوں نے اختیار کی ہے. یعنی نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ہم تجھ کو کس طرح سے مانے، تیری جو پیروی اختیار کرے ہیں وہ تو قوم کے جو ہے تو چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے لوگوں نے تمہارا دین قبول کیا ہے. ہم اس طرح سے ہم کیسا تیری پیروی اختیار کرے. یہی باتیں جو ہے مکے کے مشرک بھی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہاں کے جو سردار تھے وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے کہ ہم تم کو کس طرح سے مانے کہ تمہارے ساتھ تو جو ہے ایک مٹھی بھر لوگ جو ہے نا جو غریب ہیں، جن کی مکے میں کوئی وقار نہیں ہے، ایسے لوگوں نے تمہاری پیروی اختیار کی. یہی بات جو ہے تو نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کہہ رہی ہے. نوح نے کہا، اب نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں،
میں کیا جانوں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یعنی میرے جو پیروی اختیار کی ہے، میں ان کے اعمال کے بارے میں کیا جانوں؟ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، ان کا حساب لینا تو اللہ کے ذمے ہے۔ کاش تم کچھ شعور سے کام لو، کاش تم جو ہے کچھ شعور سے کام لو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو یہ جو ہے اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ یہ جو غریب چھوٹے لوگ جو ہم ایمان لائے ہیں ان کا اعمال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو لوگ خود ہو کے ایمان لائے ہیں میں ان کو یہاں سے نکال دوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں نکال دوں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں میرا کام ہرگز نہیں ہے کہ ان کو جو ہے تو یہاں سے نکال دوں۔ میں تو بس ایک صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں، میں تو صرف ایک صاف جو اللہ کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اس نوح علیہ السلام کو جو ہے تو ان کے سردار کہتے ہیں، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو مار دیا جائے گا۔ یعنی نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں اگر تم جو ہے اس سے باز نہ آئے، تم جو ہے یہ جو دعوت سے باز نہ آئے تو تم کو کیا کیا جائے گا؟ مار دیا جائے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ کرتے تھے۔ نوح نے دعا کی۔ اب جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے دعا کرتے ہیں، یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ بس یوں ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور بس نوح نے دعا کی، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک لمبی مدت تک نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے۔ تقریباً 950 سال جو ہے آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ پھر جب آپ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ہٹ دھرم جو ہے آپ سدھرنے والے نہیں ہیں، پورے 950 سال گزرنے کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے میری قوم نے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان روک ٹھوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہے ان کو نجات دے دے۔ نوح علیہ السلام جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے ان کی قوم میں سے کوئی لوگ جو ہے تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، پورے 950 سال جو ہے آپ مسلسل اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اس کے بعد جب نہیں مانی قوم نے تو اللہ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہے ان کو نجات دے دے، جو لوگ میرے پہ ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام کو پھر ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ دوسرے صورتوں میں اس کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں، کشتی بناتے وقت جو ہے لوگ وہ سردار وہاں کے ان کے قوم کے سردار وہاں کے لوگ جو ہے تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو ہے، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، نعوذ باللہ اس طرح سے کہتے تھے۔ اب تو ان کا بڑھاپے میں دماغ بھی جو ہے سٹیا گیا ہے، یہاں تو پانی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، نہ سمندر ہے نہ کچھ ہے، بس زمین ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، زمین پہ جو ہے تو یہ کشتی چلائیں گے۔ اس طرح سے آپ کی قوم جو ہے آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری صورتوں میں ہے۔ یا پھر آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ اور کشتی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ دنیا کے جتنے جانور ہیں، چرند پرند ہیں، سب کے ایک ایک جوڑے رکھ دو، اس لیے بھری ہوئی کشتی کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ مومن اس میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس نے بھی ایمان نہیں لایا اور جو ہے تو وہ غرق ہو گیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ نوح علیہ السلام کو مانے وہی اس کشتی میں سوار ہو گئے، صرف وہی لوگ کو اللہ تعالیٰ نے، وہی مومن لوگ جو تھے ان کو بچا لیا، اور باقی کے جو سب تھے ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ طوفان میں جو ہے تو ڈوب گئے وہ لوگ۔
اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زبردست اور رحیم بھی ہے. تو یہ تھا اس سورہ مبارک کا چھٹے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، جس میں جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کی غرض یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مکے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار قریش جو ہے ستا رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور آپ پہ جو یہ الزام لگا رہے تھے کہ تمہاری پیروی جو ہے ایک کمتر لوگوں نے اختیار کی ہے، جبکہ اگر تم حق پر رہتے تو تمہارے ساتھ جو ہے تو ایک اعلیٰ قسم کے یعنی بڑے پیسے والے یا اس وقت کے جو بھی وقار والے ہیں وہ ایمان لاتے. تو یہی رویہ جو ہے ہر وقت کے رسولوں کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے یہ واقعات اس صورت میں بیان کر رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو نبی آئے دنیا میں ان کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے یہی رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عذاب میں پکڑا، اور یہاں پر پھر نوح علیہ السلام کو یہ قوم پر کس طرح سے عذاب آیا، طوفان آیا، آسمان سے بارش بھی برسی اور نیچے سے جو ہے زمین سے پانی بھی اگلا. تو اس طرح سے دونوں طرف سے پانی آیا اور پوری قوم جو ہے تو صرف اور صرف مومن جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے، اور باقی کے سب جو ہے تو ڈوب کر مر گئے. تو یہ تھا اس صورت کا حاصل، صورت کے چھٹے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے، یا اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.